الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی النبی الکریم الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ محترم حضرات و خواتین، رمضان المبارک کی اس قرآنی مجلس میں آپ سب کا استقبال ہے۔ آج ہماری 25ویں قرآنی مجلس ہے۔ اس مجلس میں پارہ نمبر 25 کے حوالے سے گفتگو ہوگی۔ اس میں خاص طور سے 4 صورتیں ہیں: سورہ شورى، سورہ زخرف، سورہ دخان اور سورہ جاثیہ۔ یہ بھی حوامیم کا حصہ ہے، اور اس میں بھی خاص طور سے شرک کی تردید کی گئی ہے، اللہ کی وحدانیت کو پیش کیا گیا ہے، توحید پر زور دیا گیا ہے، اور اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ دین کو اللہ کے لیے خالص ہونا چاہیے، اللہ کی اطاعت میں کسی اور کو شریک نہیں ہونا چاہیے۔ پہلی سورہ شورى ہے، اور سورہ شورى میں کہا گیا کہ والذین اتخذوا من دونہ اولیاء اللہ حفیظ علیہم وما انت علیہم بوکیل، کہ جن لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر یا اللہ کے سوا اولیاء بنا لیے ہیں تو اللہ ان کا فیصلہ کرے گا، اللہ ان پر نگراں ہے۔ پھر اسی سلسلے کو آگے بڑھایا، ام اتخذوا من دونہ اولیاء فاللہ هو الولی وهو یحیی الموتى، کہ کیا ان لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر اولیاء بنا لیے ہیں؟ تو ولی تو اللہ ہے، اور وہی مردوں کو زندگی عطا کرتا ہے۔ تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ اپنی مخلوقات کے حوالے سے بھی اس حقیقت کو بیان کرتا ہے، اور یہ بھی کہتا ہے کہ لیس کمثلہ شیء، اس جیسا کوئی نہیں ہے، تو کیسے کوئی اس کے ساتھ شریک ہو سکتا ہے؟ وہ یہ بھی کہتا ہے کہ شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوحا والذی اوحینا الیک، آخر تک، کہ گویا کہ یہ جو دین توحید ہے یہ شروع سے یہی دین رہا ہے، اسی کی ہدایت دی جاتی رہی ہے، اسی کے سلسلے میں تاکید کی جاتی رہی ہے۔ سورہ زخرف میں اسی حوالے سے یہ بتایا گیا کہ یہ لوگ جو اللہ کا انکار کرتے ہیں یہ اللہ کے رسول کو جھٹلاتے ہیں، اور ان کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اس سے pہلے بھی رسول آتے رہے اسی پیغام کو لے کر، اور ان کو بھی جھٹلایا جاتا رہا ہے، اور جو جھٹلانے والے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے شدید عذاب سے بھی دوچار کیا ہے۔ اور پھر سوال بھی کیا گیا، وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ، کہ ان سے پوچھو جو اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہیں اور اللہ کے رسولوں کو جھٹلاتے ہیں کہ آسمان اور زمین کو کس نے پیدا کیا ہے، تو یہ مانیں گے کہ آسمان اور زمین کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ سورہ زخرف میں یہ بات نمایاں طور پر نظر آتی ہے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر بار بار سوال اٹھاتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظیم، یہ قرآن جو ہے کسی بڑے آدمی، کسی بڑے سردار کے اوپر کیوں نہیں نازل کیا گیا؟ تو ان سے یہ کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کو وہ تقسیم کرنے والے کون ہوتے ہیں کس کے اوپر اللہ تعالیٰ نازل کرے؟ اور پھر اللہ تعالیٰ یہ بھی کہتا ہے اس سے پہلے جتنے بھی رسول بھیجے گئے پوچھو کہ کیا کسی بھی رسول کے ذریعے سے یہ تعلیم دی گئی کہ رحمان کے علاوہ معبود بنا لیے جائیں پوجنے کے لیے؟ اجعلنا من دون الرحمن آلہۃ یعبدون۔ تو اس طرح سے سورہ زخرف میں بھی ہم کو موضوع مختلف انداز سے ملتا ہے، اور اس میں فرعون کا واقعہ بھی ہے، جس میں فرعون یہ کہتا ہے کہ الیس لی ملک مصر وہذہ الانہار تجری من تحتی، یعنی وہ خدائی کا دعویٰ کرتا ہے کہ مصر کی بادشاہت میرے لیے ہے، یہ نہریں میرے نیچے بہہ رہی ہیں، گویا کہ مجھے ایک طرح کی خدائی حاصل ہے۔ اور پھر حضرت عیسیٰ ابن مریم کے حوالے سے بھی یہ بات کہی گئی، اور اللہ تعالیٰ کی توحید کو اس میں بھی ثابت کیا گیا۔ اس کے بعد سورہ دخان ہے۔ سورہ دخان میں مبارک رات کے حوالے سے بتایا گیا کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو نازل کیا ہے، تو جو نبی کو جھٹلانے والے ہیں ان کے انجام کو اس صورت میں تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا، اور یہ بھی بات کہی گئی کہ یہ جو آسمان اور زمین ہے انہیں ہم نے بے مقصد نہیں بنایا ہے، ان کا ایک خاص مقصد ہے، اور یہ گویا کہ انسانوں کا امتحان ہے، اور جو لوگ اس امتحان سے غافل ہوں گے تو وہ برے انجام سے دوچار ہوں گے۔ اس کے بعد سورہ دخان کے بعد سورہ جاثیہ ہے۔ سورہ جاثیہ میں بھی ان لوگوں پر نکیر کی گئی ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے سامنے استکبار کا مظاہرہ کرتے ہیں،
اور اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ یہ جو آخری سورہ جاثیہ ہے اس میں آپ دیکھیں گے کہ ایک طرف توحید کا اس بات بھی ہے اور رسالت کا اس بات بھی ہے، اللہ کی آیتوں کو جھٹلانے والوں کے اوپر پر شدید نکیر کی گئی ہے، اور اسی طرح سے جو لوگ آخرت کو جھٹلاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ قل تم ما ندری ما الساعۃ ان نظن الا ظنا وما نحن بمستيقنين، تو ان کو بھی خبردار کیا گیا ہے۔ تو یہ ایک اوور ویو ہے پارہ نمبر 25 کا۔ اس کے بعد پھر سوال و جواب کا موقع ہے۔ سورہ شورى آیت نمبر 6 میں کہا گیا ہے کہ جن لوگوں نے اس کو چھوڑ کر اپنے کچھ دوسرے سرپرست بنا رکھے ہیں، اللہ ہی ان پر نگراں ہے، تم ان کے حوالے دار نہیں ہو۔ اور آیت نمبر 9 سورہ شورى میں ہی یہ کہا گیا ہے کہ انہوں نے اسے چھوڑ کر دوسرے ولی بنا رکھے ہیں، ولی تو اللہ ہی ہے۔ تو اس میں سوال یہ ہے کہ اصل ولی اگر اللہ ہے تو دنیا کے ولیوں کی کیا حیثیت ہے؟ قرآن کی اصطلاح میں ایک ہے ولی اور ایک ہے ولی اللہ، اللہ کا ولی۔ ولی کا معنی ہوتا ہے جس سے گہرا تعلق قائم کیا جائے، جس پر بھروسہ کیا جائے، جس سے بہت گہری دوستی رکھی جائے، قلبی تعلق ہو، تو یہ ولی ہے۔ تو اب ایک تعلق وہ ہے جو اللہ تعالیٰ سے مطلوب ہے، یعنی بحیثیت خدا کے اس کو ولی بنانا، اور ایک ہے بندے کا اللہ کا ولی بننا۔ ایک ہے اللہ کو ولی بنانا اور ایک ہے خود اللہ کا ولی بننا۔ تو قرآن کی اصطلاح میں یہ دونوں چیزیں موجود ہیں۔ تو جہاں تک کہ اللہ کو ولی بنانے کی بات ہے تو پھر ولی بنانے کے لائق جو ذات ہے وہ صرف اللہ ہے، فاللہ هو الولی۔ اس کے علاوہ کسی کو بھی ولی بنانا، جس طرح سے اللہ کو ولی بنایا جاتا ہے، کسی اور کو ولی بنانا، وہ فاللہ هو الولی، یعنی کسی اور کو اللہ کے ساتھ ولی بنانے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یہ تو اللہ کو ولی بنانے کا معاملہ ہے۔ جہاں تک بندوں کا ولی بننا ہے، یعنی بندے اللہ کے ولی بنے، تو اس کا ذکر آیا ہے کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ دوسرے پھر بندوں کے ولیوں میں بندے ایک دوسرے کے ولی بنے، تو اس کا بھی ذکر ہے کہ جیسے فرشتے ہیں تو فرشتوں نے کہا نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، اور اس کے بعد پھر مومنوں کو ولی بنائیں، اس کا بھی ذکر ہے۔ تو ولی کا جو لفظ ہے اس کے اطلاقات ہیں، کئی مفہوم ہیں۔ تو ایک بات تو یہ ہمارے سامنے رہنی چاہیے۔ اب جہاں تک ہمارے درمیان جو، یعنی انسانوں کے درمیان اور پھر مسلمانوں میں جو خرابی آئی ہے اعتقادی پہلو سے، وہ یہ ہے کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ ولی بنا لیے، جس کو ہم ولی کہتے ہیں نا، یعنی ولیوں کا جو تصور ہے وہ اللہ کے ساتھ ولی بنا لینے کا تصور ہے، اور وہ تصور بہت خطرناک ہے۔ وہ شرک کا دروازہ کھولتا ہے کہ جس میں انسان جو ہے کسی کی قبر پر جاتا ہے، کسی کا تصور کرتا ہے، اس کے سامنے اپنی التجائیں رکھتا ہے، اپنی درخواستیں رکھتا ہے اور اس سے مانگتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے قریب ہونے کے لیے اس کا سہارا پکڑتا ہے۔ تو یہ جو ساری چیزیں ہیں، یہ کیا ہے کہ یہ اللہ کے ساتھ اگر صریح طور پر شرک نہیں بھی ہے تو شرک سے قریب کر دینے والی چیزیں، شرک کا دروازہ کھولنے والی چیزیں ہیں، ان کے سلسلے میں بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب یہ کہہ دیا کہ فاللہ هو الولی، تو پھر اس طرح کا کوئی ولایت کا تعلق جو ہے، ولایت کا تصور، وہ جو بندوں کو ان کی بندگی کی سطح سے اوپر اٹھا دے اور مخلوق کو مخلوق کی سطح سے اوپر اٹھا دے، ایسا کوئی تصور ہمیں اپنے ذہنوں میں نہیں رکھنا چاہیے، اس کا راستہ نہیں کھولنا چاہیے۔ والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، من دونہ، اللہ کو چھوڑ کر کسی کو آپ الٹیمیٹ پروٹیکٹر، دی ریئل کیئر ٹیکر، دی ایبسلیوٹ پاور کسی کے پاس ہے، تو ان معنوں میں اللہ کے علاوہ کوئی ہے نہیں۔ تو یہاں ولی انہی معنوں میں ہم لیتے ہیں، جو الٹیمیٹ پروٹیکٹر ہے یا جس کے پاس الٹیمیٹ پاور ہے، جو تمام معاملات کو طے کرتا ہے۔ وہی بات پھر نیچے بھی کہی گئی ہے، ام اتخذوا من دونہ اولیاء، یہاں بھی وہی ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر کسی کو الٹیمیٹ پروٹیکٹر نہ بنا لیں، کیئر ٹیکر نہ بنا لیں، پاورفل تسلیم نہ کریں۔ باقی جتنے جو انسان کو دنیا میں سہارے ملتے ہیں وہ سب جو ہے عارضی ہیں، ٹیمپرری کیئر ٹیکرز ہوتے ہیں، لیکن ان کا کوئی مقابلہ خدا کے ساتھ نہیں ہے۔
خدا تعالیٰ الٹیمیٹ پروٹیکٹر اور الٹیمیٹ جو ہے وہ پاور رکھتا ہے. اس بات کو یہاں بیان کیا گیا ہے. اور یہ تمام صورتیں گویا توحید کا گلدستہ مانی جاتی ہیں. توحید کو طرح طرح سے اور انواع و اقسام کے دلائل کے ساتھ سمجھایا گیا ہے. تو توحید ہی کا بیان ہے یہ. سورہ شورا کی آیت نمبر 5 کا جب ہم ایک مطالعہ کرتے ہیں تو اس کا ترجمہ یہ ہے کہ قریب ہے کہ آسمان اوپر سے پھٹ پڑے، فرشتے اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کر رہے ہیں اور زمین والوں کے حق میں درگزر کی درخواستیں کیے جاتے ہیں. آگاہ رہو، حقیقت میں اللہ غفور و رحیم ہے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس آیت سے یہ مفہوم نکل کر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا غصہ اتنا شدید تر ہو چکا ہے کہ آسمان پھٹ جائے، لیکن فرشتے جو ہے دعائیں کرتے ہیں انسانوں کے حق میں، زمین والوں کے حق میں، اور اللہ تعالیٰ کی تسبیح کر رہے ہیں. اس وجہ سے وہ جو عذاب آنے والا ہے یا آسمان پھٹ پڑنے کا جو ہے واقعہ پیش نہیں آ رہا ہے. لیکن جب ہم تخلیق کائنات کے بارے میں دیگر جگہ پڑھتے ہیں تو اس میں یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، اس کو مہلت دی، اور پھر ایک وقت خاص تک کہ اس کو اپنے اعمال کرنا ہے، اور اس کے بعد میں جو ہے قیامت کا مرحلہ پیش آنا ہے. تو یہ دونوں جو ہے ایک تضاد نظر آتا ہے. تو اس کی وضاحت فرمائیے. اس آیت میں تضاد اس وجہ سے نظر آئے گا جب آپ ایک چیز کو فرض کریں گے اپنی طرف سے، یعنی ایک ذہنی اضافہ اس میں شامل کریں گے. وہ یہ ہے کہ یہ جو عذاب نہیں آ رہا ہے وہ فرشتوں کے استغفار کی وجہ سے نہیں آ رہا ہے. تو جب اس کو آپ شامل کریں گے تو پھر آپ کو تضاد محسوس ہوگا. لیکن آیت میں یہ بات کہی نہیں گئی ہے. آیت میں جو بات کہی گئی ہے وہ یہ ہے کہ آسمان اوپر سے پھٹے پڑ رہے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ یا تو اس کی وجہ یہ ہے کہ زمین پر جو شرک ہو رہا ہے اس شرک کی وجہ سے گویا پوری کائنات ایک طرح کے غصے میں ہے، ایک طرح کی ناراضگی میں ہے، جس کو سورہ مریم میں کہا گیا ہے کہ تکاد السماوات یتفطرن من فوقہن وتنشق الارض وتخر الجبال ان دعوا للرحمن ولدا. کہ ان لوگوں نے رحمان کے لیے بیٹا قرار دیا. تو پھر یہ صورتحال ہے کہ پورے کائنات جو ہے غصے سے طرح سے پھٹ پڑنے کے قریب ہے. تو ایک تو یہ ہے. لیکن یہاں پر یہ نہیں ہے کہ چونکہ فرشتے استغفار کر رہے ہیں اس لیے وہ چیز رکی ہوئی ہے. نہیں، فرشتوں کا استغفار وہ ایک مستقل ایک عمل ہے. فرشتوں کو اللہ کے نیک بندوں سے محبت ہے. یہاں پر تو کہا گیا ہے یستغفرون لمن فی الارض، اور سورہ مومن میں کہا گیا آیت نمبر 7 میں کہ یستغفرون للذین آمنوا. تو فرشتوں کا جو استغفار ہے اس کی گویا یہاں وضاحت کر دی گئی. وہاں کہا کہ زمین والوں کے لیے اور یہاں کہا کہ ایمان والوں کے لیے. تو فرشتوں کا استغفار جو وہ ایمان والوں کے لیے ہوتا ہے. ایمان والوں سے جو انہیں محبت ہے اس کا اظہار ہوتا ہے. تو اس سے پھر آپ کا اشکال امید ہے کہ دور ہو جائے گا. ایک تو یہ کہ شرک ہو رہا ہے اس لیے غضب سے زمین و آسمان یا آسمان پھٹ پڑنے کے قریب ہے. ایک معنی اس کا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت، اس کے ریورنس کے آگے آسمان پھٹنے کے قریب ہے. اس سے اوپر کی جو آیت ہے وہ یہ ہے کہ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمان و زمین میں جو کچھ ہے سب اسی کے ہیں. وہو العلی العظیم. اس کے فوراً بعد یہ آنا یہ اس بات کی علامت ہے کہ کاسمک اسکیل آف سبمیشن، چھوٹا سا اسکیل نہیں ہے، کاسمک اسکیل، ساری کائنات خدا کے حضور سبمٹ کر رہی ہے، اسی کے قانون کی پابند ہے. اور ساری کائنات میں جو بیلنس پایا جاتا ہے وہ اس کی وجہ سے ہے کہ خدا اسے چلا رہا ہے، وہ اس کا نگہبان ہے. تو توحید کی آیت میں اگر آپ سمجھیں گے تو اس طرح سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ گویا کہ یہ ساری کائنات اس کے آگے سبمٹ کر رہی ہے. ورنہ یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کے حکم کے پابند نہیں ہوتی کائنات، یا اس نے جو میں نے کہا کہ اس سے پہلے 67 فورسز ایک دوسرے سیلیسٹیل باڈیز پر جو ہے ایکٹ کرتے ہیں، وہ اگر اللہ تعالیٰ نہیں بناتا تو یہ کائنات پھٹ جاتی. یہ کائنات کے کرے اپنی جگہ نہیں رہتے. تو اسی نے تو یہ سب انتظام کیا جس کی وجہ سے یہ بیلنس پایا جاتا ہے. My question is regarding ayat number 36 where Allah says وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ. For that Allah says we have appointed for him whoever turns away from my remembrance, we appoint for him a devil.
فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ, he is near to him. In Surah Taha, Allah says that whoever turns away from my remembrance, ma'ishatan zankaw, we restrict our maash for him, and in the hereafter he will get up blinded. So my question is, what exactly Allah is saying ke ya'ashu an dhikri here, that whoever, like, if we forget to do zikr, or we don't do zikr for a long number of days or months, or is it for those people who are disbelievers, or for the believers who are forgetful in this dunya and they don't follow the commandments of Allah? یہاں ذکر سے مراد وہ نہیں ہے جو ہمارے ذہنوں میں ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو بیٹھ کر کسی گوشے میں جب یاد کرتے ہیں تو وہ ذکر نہیں ہے. یہاں ان لوگوں کا ذکر ہے جو اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتے، اس کی حقیقت کو تسلیم نہیں کرتے، اس کے گائیڈنس کو گائیڈنس نہیں مانتے، زندگی کی راہ پر چلتے ہوئے جو اسے یاد نہیں رکھتے، جو اس کی رہنمائی کو تسلیم نہیں کرتے، ان کا تذکرہ ہے. اور جو لوگ ایسا کرتے ہیں تو ان کے ساتھ ان کا شیطان جو ہے انہیں وشپر کرتا ہے، نیگیٹو تھاٹس دیتا ہے، نیگیٹو آئیڈیاز دیتا ہے، خدا سے بغاوت پر انہیں ابھارتا ہے. تو ایسے لوگوں کے سلسلے میں کہا کہ شیطان ان کا دوست ہے جو ان کو نیگیٹو تھاٹس دیتا ہے، نیگیٹیولی انسپائر کرتا ہے اور نیگیٹو راستے پر لے جاتا ہے، اور وہ دونوں جہاں میں ناکام ہوتے ہیں. اور وہاں سورہ طٰہٰ میں کہا گیا فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، تو دنیاوی زندگی میں انہیں وہ کمپلیسنس، وہ سکون، وہ اطمینان، وہ شرح صدر انہیں نصیب نہیں ہوتا. ہر آن وہ نفس کی خلش کے اندر مبتلا رہتے ہیں اور ان کا کوئی نظریہ، اس کے لیے کوئی پائیدار بنیادیں نہیں ہوتی، اور وہ ایک طرح سے کاگنیٹیو ڈسوننس کا شکار ہوتے ہیں، یعنی ذہن ایک طرف، دل ایک طرف، اور شخصیت کے اندر تضاد پایا جاتا ہے. تو اس طرح سے وہ تمام وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے گائیڈنس کا انکار کرتے ہیں، ان کے سلسلے میں یا تو انہیں شیطان نیگیٹیولی انسپائر کرتے رہتا ہے، یا یہ کہ اس کے نتیجے میں ان کی زندگی جو ہے وہ گویا دو مختلف تضاد کا شکار ہو جاتی. تو جیسا کہ آپ کے سامنے بات آئی ہے کہ ایک تو ہے اللہ کا ذکر کرنا اور اس سے اعراض کرنا، وہ بھی بہت بڑی خرابی ہے، اس کے بھی بہت برے نتائج سامنے آتے ہیں. اور یہاں جو مراد ہے ہم جو سمجھتے ہیں وہ یہ کہ رحمان کی طرف سے جو ذکر آیا ہے، رحمان کی طرف سے جو کتاب آئی ہے، جو ذکر آیا ہے، اس سے اعراض کرنا. تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے ذکر بھیجا ہے. قرآن کا ایک نام ذکر بھی ہے، ذکر. تو جو اللہ کے بھیجے ہوئے ذکر سے اعراض کرے گا تو پھر اللہ تعالیٰ اور اس راستے سے روکے گا بھی. اگلی جو آیت ہے وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ، تو جو اللہ کی طرف سے آئے ہوئے ذکر سے، ہدایت سے اعراض کرے گا تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ شیطان لگا دے گا، جو اس کے ساتھ لگا رہے گا اور اس کو بہکاتا رہے گا، راستے سے دور کرتا رہے گا. تو یہ ان لوگوں کا ذکر ہے کہ جو اللہ کی طرف سے آئی ہوئی گائیڈنس، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہوئی ہدایت سے منہ موڑیں گے تو پھر وہ شیطان کے حوالے کر دیے جائیں گے. سورہ جاسیہ آیت 17، اور دین کے معاملے میں انہیں واضح ہدایات دے دیں، پھر جو اختلاف ان کے درمیان رونما ہوا وہ ناوافقیت کی وجہ سے نہیں بلکہ علم آ جانے کے بعد ہوا، اور اس بنا پر ہوا کہ وہ آپس میں ایک دوسرے پر زیادتی کرنا چاہتے تھے. اللہ قیامت کے روز ان معاملات کا فیصلہ فرما دے گا جن میں وہ اختلاف کرتے تھے. تو سوال اس میں یہ ہے کہ علم آ جانے کے بعد پھر جو اختلاف کیوں کرتے تھے اور کون تھے؟ تو اصل میں یہاں پر یہ بتایا گیا ہے کہ اگر لوگ راہ حق سے دور ہٹیں، آپس میں اختلاف کریں. اختلاف کے دیکھیں دو مفہوم ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے کسی رائے میں، کسی مسئلے میں دو رائے ہونا، یہ مراد نہیں ہے. اور ایک ہوتا ہے حق سے اختلاف کرنا، ایک سیدھا راستہ ہے، اس سے الگ راستہ اختیار کرنا، یہ بھی اختلاف ہے. تو اگر کوئی لوگ الگ الگ راستے اختیار کریں علم نہیں ہونے کی وجہ سے، تو ایک عذر ہو سکتا ہے کہ بھئی ان کے پاس علم نہیں ہے، اس وجہ سے انہوں نے الگ الگ راستے اختیار کیے. لیکن علم آ گیا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت آ گئی، صحیح راستہ بتا دیا گیا، پھر اس راستے سے الگ کوئی راستہ نکالنا اور حق سے اختلاف کرنا، حق کی مخالفت کرنا، تو اس کی پھر کوئی گنجائش تو نہیں رہ جاتی ہے. پھر یہ ایک بہت ہی قبیح حرکت بن جاتی ہے، ایک بہت بری روش بن جاتی ہے. تو اس کی مذمت کی گئی ہے کہ علم آنے کے بعد تو ان کو علم کے راستے پر چلنا چاہیے تھا، اس راستے پر چلنا چاہیے تھا جس کا علم آیا ہے. تو پھر اس سے اختلاف کرنا اور الگ الگ راستے بنانا یہ انہیں کسی طرح زیب نہیں دیتا تھا.
لیکن انہوں نے ایسا کیا تو اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا۔ میرا سوال ہے سورہ شعراء ورس 14، یہ بھی علم سے متعلق ہی ہے، جس میں وما تفرقوا الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینہم ولولا کلمۃ سبقت من ربک، اس میں جو علم ہے وہ اصل میں کیا ہے اور کلمۃ کیا ہے؟ یہ سوال۔ اس طرح کی آیتیں قرآن میں جگہ جگہ آئی ہیں، اور یہ بالعموم بنی اسرائیل کے پس منظر میں ہے۔ بنی اسرائیل کے پاس علم آ چکا تھا، اس سے مراد اللہ تعالیٰ کی وحی، کتاب اور رہنمائی، یعنی صرف تورات نہیں ہے، اس کے بعد بھی پے در پہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء بھیجے، اور انہوں نے بھی جو نصیحتیں کی انہیں بعد میں انہوں نے کمپائل کیا ہے اور اسے تورات کا حصہ بنا دیا۔ تو وہ سب باتیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دی گئیں، اس کے بعد نبیوں کو بتائی گئی، وہ سب علم ہے، العلم۔ اور علم آ جانے کے بعد انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کیا، حالانکہ اس علم سے یہ واضح ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ دعوت دے رہے ہیں اسی لائن کا، اسی سیکوینس کا کنٹینیویشن ہے۔ اب انکار کرنے کی اگر وجہ ہے تو بغیم بینہم، زدم زدہ کی وجہ سے، حسد کی وجہ سے، جیلسی کی وجہ سے۔ اب ہمارے اسکالرز نے لکھا ہے کہ جیلسی کیا ہے، چونکہ وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو نہیں مانتے تھے، اس لائنیج ہی کو نہیں مانتے تھے، اس کے بجائے وہ حضرت اسحاق علیہ السلام اور انہی کے خاندان میں اور نسل میں رسالت اور نبوت کو تسلیم کرنا چاہتے تھے۔ یہ جو حسد تھا ان کا، اس کے نتیجے میں انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا انکار کیا، جبکہ وہ العلم کے مطابق تھا۔ کلمۃ سبقت، یہ جو کلمہ ہے اس پر ہم اس سے پہلے والے پاروں میں گفتگو کر چکے ہیں، اس کے کئی معنی ہیں۔ یہاں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بعض چیزوں کے لیے فیصلے کر رکھے ہیں، اس کی ایک سنت ہے کہ قوموں کے رہنمائی کے لیے اس کی ایک سنت ہے، قوموں کو برباد کرنے کے لیے اس کی ایک سنت ہے، ہدایت کے لیے اس کے پاس ایک سنت ہے، ضلالت کے لیے اس کے پاس ایک سنت ہے، اس کا ایک طریقہ ہے۔ تو یہاں وہی بتایا گیا کہ اگر اللہ تعالیٰ کی سنت یا اس کا فیصلہ یا اس کا قانون وہ اگر نہیں ہوتا، لکھا نہیں ہوتا، تو یہ مٹا دیے جاتے۔ اللہ کا لکھا ہوا قانون ہے کہ ان کو مزید مہلت دی جائے، ان کو موقع دیا جائے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ کا فیصلہ یا اس کی جو سنت ہے اس کا حوالہ ہے۔ سورہ زخرف آیت نمبر 22 سے 24، اس میں کہا گیا ہے نہیں بلکہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک طریقے پر پایا ہے اور ہم انہی کے نقش قدم پر چل رہے ہیں۔ تو آگے کی آیتوں میں یہی کہا گیا ہے، باپ دادا کی اندھی تقلید جو ہے اکثر ان لوگوں کا مطلب باتوں میں آتی ہے نبی کے دعوت کے جواب میں۔ تو اس میں سوال یہ ہے کہ باپ دادا کی تقلید، کیا انسان باپ دادا کی محبت جو ہے انسان کی فطرت میں شامل ہے کہ وہ جو ہے غلط راہ پر چلنے پر بھی جو ہے ان کے پیچھے چلتے ہیں بہت سارے لوگ؟ اور ایک سوال دوسرا اس میں یہ بھی ہے کہ اسلام صحیح راستے سے ہٹ کر اگر باپ دادا کی کوئی تقلید کرتے ہیں جو اسلام کے خلاف نہیں ہے، کچھ روایات میں جیسے کہ ان کی نشانیاں جو ہے عقیدت میں رکھ لینا اور کچھ ایسے چیزوں پر، خاندانی چیزوں پر عمل کرنا، نسلوں تک اس کو جاری رکھنا، کیا اس کا جو ہے جواز اسلام میں ہے؟ سورہ نمبر 43 آیت نمبر 20، 21، 22، اس طرح کی سملر آیتیں اس سے پہلے بھی گزر گئی ہیں۔ اس وقت بھی ہم نے اس پر گفتگو کی ہے کہ اینسسٹرل ٹریڈیشن، اسلام اس کے خلاف نہیں ہے۔ آپ کے اینسسٹرز میں کسی چیز کا ٹریڈیشن رہا ہے تو دنیا میں تو ہر قوم اور قبیلوں کے الگ الگ ٹریڈیشنز رہے ہیں، تو اینسسٹرل ٹریڈیشنز کا نیگیشن اس کے اندر نہیں ہے، اس کا انکار نہیں ہے۔ یہاں دراصل جو بات ہے وہ یہ کہ کفار و مشرکین یہ کہا کرتے تھے، ایک تو فرشتوں کو انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں بنا لی اور ان کی عبادت کرتے تھے، پوجا کرتے تھے، اور اس کے بعد یہ کہتے تھے کہ اگر اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا تو ہم ان کی عبادت نہیں کرتے۔ جو انہوں نے دیویاں بنا لی، دیوتا بنا لیے، ان کی پوجا پاٹ کو وہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی اگر شامل نہیں ہوتی تو ہم یہ نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ روک دیتا ہم لوگوں کو زبردستی سے۔ تو اس پس منظر میں کہا گیا، شرک کے پس منظر میں یہ آیت آئی ہے کہ اپنے باپ دادا کو آپ کرائیٹیرین نہیں بنا سکتے گائیڈنس کے لیے۔ ان سے پوچھا جائے گا، ان کی بات کو غور کیا جائے گا، جو کہتے ہیں ان کی باتیں اچھی بھی ہو سکتی ہیں، تو ماں باپ کی ہر بات کو رد کرنا ضروری نہیں ہے، دیکھا جائے گا، تولا جائے گا۔
حق کے مقابلے میں ریزننگ اس کے اندر موجود نہیں ہے تو وہ ریئیکشن کے قابل ہے. اسلام چونکہ ریزننگ سکھاتا ہے، انٹلیکچوئل پرسپیکٹو دیتا ہے، غور و فکر کی دعوت دیتا ہے، تو ماں باپ نے ایسا کیا، آبا و اجداد نے ایسا کیا، وہ کوئی دلیل نہیں ہے. عقل جو ہے مانتی نہیں اسے، چونکہ جو آدمی عقل کی بنیاد پر اپنے مذہب کو سمجھا نہیں سکتا وہ جذبات کی بنیاد پر بات کرتا ہے کہ یہ ہمارے باپ دادا کی روایت ہمیں بہت عزیز ہے، اس پر کوئی سوال نہیں ہونا چاہیے، اس سے ہمارے سینٹیمنٹس ہرٹ ہو گئے. یہ وہی آدمی کہتا ہے جو عقل سے اپنے عقیدے کو سمجھا نہیں سکتا، وہ ایموشنلی پروٹیکشن چاہتے ہیں. تو قرآن نے ایسے ہر جگہ ایسے لوگوں پر کمنٹ کیا ہے کہ یہ دراصل جو ہے ایموشنلی پروٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں اپنے آپ کو، ریشنلی اس بات کو نہیں ماننا چاہتے جو رسول دے رہا ہے. تو گویا کہ ایک اہم اصول قرآن مجید نے بیان کیا ہے کہ کسی انسان کا کسی موقف پر ہونا وہ اپنے آپ میں کوئی دلیل نہیں ہے. جس طرح سے آدمی کا کسی راستے پر ہونا وہ اپنے آپ میں دلیل نہیں ہے، اس سے دلیل مانگی جائے گی کہ تمہارا راستہ صحیح ہے کہ غلط ہے. اسی طرح اس کے آبا و اجداد کا اس راستے پر ہونا وہ بھی دلیل نہیں ہے. آبا و اجداد بھی انسان تھے، تو انسان بھی بہک سکتا ہے اور انسان کے آبا و اجداد بھی بہک سکتے ہیں. شیطان انہیں بھی بہکا سکتا ہے، انہیں بھی بہکا سکتا ہے. حق سے وہ بھی، یہ بھی غافل رہ سکتے ہیں، وہ بھی غافل رہ سکتے ہیں. تو انسانوں کا موقف، چاہے وہ آج کے انسان ہو یا ماضی کے انسان ہو، وہ اپنے آپ میں کوئی دلیل نہیں ہے. دلیل کیا ہے؟ دلیل جو ہے وہ ہے جس کے اندر دلیل بننے کی صلاحیت ہو. یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی کتاب آئی ہے، کوئی علم آیا ہے تو وہ دلیل ہے. کائنات کسی چیز کی گواہی دے رہی ہے تو وہ علم ہے، وہ دلیل ہے. تو انسانوں کا کسی موقف پر ہونا وہ دلیل نہیں ہے. یہ ایک بنیادی بات ہے. موقف جو بھی ہوگا، چاہے ماضی والوں کا ہو، آج والوں کا ہو، ان کا دلائل کی روشنی میں جائزہ لیا جائے گا. سورہ زخرف آیات 4، اس میں کہا گیا ہے کہ قرآن ام الکتاب میں ثبت ہے. اس سے کیا مراد ہے؟ ام الکتاب سے کیا مراد ہے؟ اس کا سمپلسٹ آنسر ہے کہ اللہ تعالیٰ پوری کائنات جو چلا رہا ہے اس کے پاس ایک ماسٹر کمپیوٹر ہے. اس ماسٹر کمپیوٹر میں بہت کمپلیکیٹڈ کیلکولیشنز ہیں جسے لوح محفوظ بھی کہا جاتا ہے. تو وہ ہے ماسٹر کمپیوٹر جس میں اللہ تعالیٰ نے ساری چیزیں رکھی. اس میں ایک فولڈر ہے دنیا انسانیت اور اس کی رہنمائی، اسی کے ذریعے سے قرآن مجید ہم تک آتا ہے. سورہ زخرف آیت 23 میں جو مترفین کو خاص اہمیت کے ساتھ پیش کیا گیا ہے، تو سماج کی تعمیر و تخریب میں کیا ان کا بڑا حصہ ہوتا ہے؟ دیکھیں، قرآن میں جو اصطلاحات آئی ہیں ان میں سے ایک مترفین کی بھی ہے، مستضعفین کی بھی ہے، متکبرین کی بھی ہے. اس طرح کی اصطلاحات آئی ہیں. میرا جہاں تک خیال ہے وہ یہ ہے کہ جب متکبرین کا ورڈ آتا ہے تو وہ پولیٹیکل لیڈرز ہوتے ہیں، اور مترفین کا جب ورڈ آتا ہے تو وہ جو فائنانشیل کنٹرول رکھتے ہیں حکومت پر، ملک پر، اس کے ذخائر پر، اس کے خزانوں پر، وہ لوگ ہوتے ہیں جو لگژوریس کلاس ہے، ارسٹوکریٹک کلاس ہے، اور اکنامیکلی جن کے پاس ابنڈنس ہوتا ہے وہ کلاس ہوتا ہے. تو قوموں پر جن کا کنٹرول ہوتا ہے ان میں سے ایک پولیٹیکل کلاس ہے، ایک اکنامک کلاس ہے، اور ایک پریسٹلی کلاس ہے، ریلیجس کلاس. تو قرآن نے کئی جگہ الگ الگ اسے سیگریگیٹ کر کے بتایا ہے، اور یہاں جب آیا ہے تو وہ حد سے گزرنے والے، تو یہ سب ورڈز استعمال ہوئے ہیں. اور یہاں جو ورڈ استعمال ہوا ہے وہ ہے مترفین کا ہے. تو وہ لوگ ہوتے ہیں جو گمراہ ہو چکے، اسپوائلڈ جسے کہتے ہیں، یعنی مال و دولت کے تنعم میں پلنے والے بچوں کو جس طرح سے اسپوائلڈ چائلڈ کہتے ہیں، ویسے خوشحالی اور دولت میں پلنے والی قوم، اس کے اندر جو گمراہی آتی ہے وہ مترفین ہے. تو کسی قوم پر عذاب اس وقت آتا ہے جب اس کا جو مڈل کلاس طبقہ ہے وہ برائیوں پر آمادہ ہوتا ہے اور اس کے میں لگ جاتا ہے، تب اللہ تعالیٰ کا عذاب آتا ہے. تو اس طرح ہماری یہ قرآنی مجلس اپنے اختتام کو پہنچتی ہے. آج ہم نے 25ویں پارے کے سلسلے میں گفتگو کی. آپ حضرات کے سوالات پیش ہوئے، ان کے جوابات دیے گئے. تو غور و فکر کا یہ سلسلہ جس کے نتیجے میں سوالات کا پیدا ہونا لازمی ہے، لیکن قرآن مجید پر غور و فکر یہ مطلوب ہے اور یہ ضروری ہے قرآن مجید سے ہدایت اور روشنی حاصل کرنے کے لیے. تو قرآن مجید سے پر غور و فکر کا سلسلہ جاری رہنا چاہیے. سوالات آئیں تو ان سے گھبرانے کے بجائے سوالات کے جوابات تلاش کرنے چاہیے.
انہی سوالوں سے اور ان کے جوابات تلاش کرنے سے علم کی راہیں کھلیں گی، قرآن مجید کو مزید سمجھنے کا موقع ملے گا، اور قرآن مجید کے بہت سے گوشے آپ کے سامنے آشکارا ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن مجید کا علم، قرآن مجید کا فہم اور قرآن مجید پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اب کل کی قرآنی مجلس میں ملاقات ہوگی۔